الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى. نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، مشائخ عظام، مسجد شیخی، راولپنڈی کے غیور عوام، آج کی عظیم الشان کانفرنس یا تقریب حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب کے بیٹے عبداللہ قریشی، حافظ عبداللہ قریشی کی ختم قرآن میں دستار بندی کی یہ تقریب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی میرے اعلان میں کویت کا ذکر کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں، 32 سال میں نے جامع مسجد الغانم کویت میں امام و خطیب ہونے کی حیثیت سے، مرشدینی حج کی حیثیت سے وہاں فرائض سر انجام دیے. مگر ہر سال وزارت اوقاف کویت کی طرف سے مرشدینی حج کی حیثیت سے رب ذوالجلال نے 26 حج کی سعادت جب عطا فرمائی تو میں یہ صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتا رہا ہوں کہ پھر میں نے 4 سال قبل ملتزم کے نیچے دعا مانگی، اور اس دعا کی قبولیت کو میں نے مواجہ شریف کے سامنے جب درود و سلام جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زائرین، اس وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی، اور وہ درود و سلام صحابہ نے آپ کے آگے پڑھا تھا، وہ تسلسل آج تک ہے. میں نے وہاں سلام پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو، حضرت عمر فاروق کی دعا کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ استطاعت ہو تو فرمایا وہ میرے مدینے میں آ کر مرے. فَلْيَمُتْ فِي الْمَدِينَةِ. میں نے وہاں دعا مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد حق اور سچ ہے، اور وہ دعا قبول ہوئی. اور اب میں تقریباً 3 سال سے مسجد نبوی اور مسجد قباء میں درس دے رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت پیر صاحب سال میں 2-3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. ہماری ملاقات پیر اقبال قریشی صاحب سے وہ پاکستان میں نہیں ہوئی. ہماری ملاقات پیر اقبال قریشی صاحب سے افطار کے دسترخوان پر ہوئی، اور وہ بھی خانہ کعبہ کی چھت پر ہوئی، یعنی مسجد حرام کی چھت پر، جہاں خانہ کعبہ جس کا طواف سامنے ہو رہا ہوتا ہے. اور وہاں کئی دنوں تک میں وہاں درس بھی دیتا رہا، اور پیر صاحب دعا بھی فرماتے رہے. پھر یوں تعلق قائم ہوا کہ اب میں جب پاکستان آتا ہوں تو یہاں حاضری دیے بغیر نہیں جاتا، اور جب یہ وہاں مدینہ تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد مجھ غریب کے پاس بھی ٹیلی فون فرما کر ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے. مجھے انہوں نے حج کے موقع پر فرمایا کہ ان کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. ابھی حضرت مولانا
کشمیری صاحب دعا دے رہے تھے کہ اللہ ان کے بیٹے کو مفتی اور عالم بنائے. مولانا کشمیری صاحب، مولانا شبیر کشمیری صاحب، ہم نے اس حج کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچے تو وہاں پڑھ رہے ہیں، میں نے پیر صاحب سے کہا آپ بھی اپنے بچے کو میرے پاس سپرد کر دیں. انشاءاللہ آج اس کی دستار بندی کے ساتھ اس تشکیل پر میری درخواست ہوگی کہ اس بچے کو آپ مدینہ منورہ بھیجیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے تمہیداً خطبہ بھی میں نے مختصر پڑھا کیونکہ آپ نعت ہم سن چکے. اب آئیے میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ کتاب اللہ کا وہ کلام ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا نام کلام اللہ ہے. اس کا پہلا نام کلام اللہ ہے. آج آپ بچے کی تلاوت سنیں گے. میرے بھتیجے محمد یحییٰ سراج کی بھی تلاوت آپ نے سنی، جو میرے داماد بھی ہیں، اور قراء بھی تلاوت کرتے ہیں اور سنتے رہیں گے. مگر یاد رکھیے کہ آج یہ ہمارے اس امت کے بڑے ہوں یا چھوٹے جو آج تلاوت کر رہے ہیں، ذرا تاریخ تلاوت کو دیکھیں کہ اس کی تلاوت سب سے پہلے کس نے کی. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ واضح لفظوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کی. اور وہ کیسا منظر تھا میں یہاں بتاؤں. رسول اللہ کی روح اور قرآن کا لوح محفوظ پر چمکنا، اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث. نبیوں کی تخلیق میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا اور فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ابھی جبریل اور عرش اور کرسی نہیں تھی، اے میرے حبیب تیری روح تھی اور رب تیری روح کو دیکھ رہا تھا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری نظروں میں تھا. آؤ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد بھی ہیں، 80 میں ہم نے ان سے مدینہ منورہ میں بھی سبق پڑھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، خوبصورت انداز سے شیخ الحدیث نے فضائل قرآن میں قرآن کی فضیلت میں ایک جملہ لکھا ہے. فرمایا کہ روح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین و آسمان کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، وہ تو بلکہ کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو روح محمد ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا. اور جس روح نے جس دل میں آنا تھا تو رب نے اس قرآن کو بھی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھوا دیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں یہاں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جس وقت اس کی تلاوت فرمائی، یہ نام کلام اللہ تھا. فرشتوں کو کلمے دی گئیں اور وہ کرام بررہ، وہ فرشتے جنہوں نے رب ذوالجلال سے قرآن سنا اور سننے کے ساتھ رب نے فرمایا میں پڑھوں گا تم لکھو. اور یہی چیز حضور نے پڑھا، صحابہ نے، زور سے کہو، صحابہ نے. مگر اللہ نے اس کلام کو جب پڑھا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل نہ زمینیں تھی نہ آسمان تھا، اور رب نے اس قرآن کی جب تلاوت کی اور پھر فرشتوں کو کلمے دے کر اس کی تلاوت کو جب لکھوایا گیا تو یہ کلام کتاب اللہ بن گئی. عربی میں کتاب کہتے ہیں
لکھی جانی۔ میرے دوستو، کتنا خوبصورت جملہ جو امام غزالی نے دیا کہ قرآن کا پہلا نام کلام اللہ ہے، اور اس کی تلاوت رب نے کی، فرشتوں نے سنا، اس کو اپنی کلموں سے لکھا اور بڑی بڑی تختیوں پر لکھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پر وہ چمکتا ہوا کتاب، وہ کتاب اللہ جب بن گئی تو پھر رب نے فرمایا کلام اللہ، فرشتوں کے لکھنے سے کتاب اللہ، اور رسول اللہ کے سینے پر جب نازل کروں گا تو اس کا نام قرآن اس لیے دے رہا ہوں کہ رب نے اس کو پڑھا، اور امت محمد اتنی کثرت سے پڑھے گی کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو اس کا نام قرآن مجید رکھ دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روح محمد وہ بھی رسول اللہ کے سینے میں آئی، ہر ایک شخص کی روح اس کے دل میں ہے، اور نزل علی قلبک، فرمایا تیری روح بھی بلندیوں پر چمک رہی تھی، اور یہ قرآن بھی بلندیوں پر چمک رہا تھا۔ روح جب جسد میں آئی، جس دل میں آئی، اللہ نے فرمایا جس دل میں روح گئی ہے اسی دل پر قرآن نازل ہوگا۔ اس لیے آپ کے دماغ پر نہیں، آپ کو پڑھانے کے عمل کے ساتھ نہیں، لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، نزل علی قلبک، اے نبی تیرا سینہ اتنا وسیع ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تیرے سینے میں سما دیا۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ میں اب زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ختم قرآن میں، ادھر آ جاؤ میرے بیٹے، کھڑے ہو جاؤ، یہ انشاءاللہ حافظ عبداللہ، یہ چمکتا ہوا چہرہ حافظ اقبال صاحب، آپ کو مبارک دوں گا کہ اس بچے نے جو قرآن حفظ کیا ہے، اور جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، سن لو میرے پیارے نبی کا ارشاد سن لو، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو پہلے نہیں، پہلے اس کے والدین کو بلا کر اس کے باپ کے سر پر تاج رکھ دیا جائے گا۔ اور حافظ قرآن کے لیے کیا ہوگا؟ اسے پہلے 10 پروانے دیے جائیں گے ہاتھ میں، 10 پروانے دے کر 10 جنت کے سرٹیفکیٹ ہوں گے، اور حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ اس میدان محشر میں جس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، مگر اس کے دل میں ایمان اور عقیدہ توحید ہے، تو یہ پروانے تقسیم کرتا جاؤ، اسے جنت میں لے کر چلتا جاؤ۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا کہ حافظ قرآن اگر اس دنیا میں عامل بن کر رہے گا تو صرف 10 پروانے، اور اس میں شفاعت صرف اس کو نہیں ملے گی 10 کی، بلکہ اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کہا جائے گا کہ جن کا حساب ہوا اور وہ جہنم کی سزا میں جا رہے ہیں، انہیں یہ 10 پروانے ایک ایک میں تقسیم کر اور 10 کی ٹولی بنا کر 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے، اور پھر جب حافظ جنت میں داخل ہو جائے گا، تمنا کرو سب کے بیٹوں کو اللہ حافظ بنائے۔ اب سنو، اب حافظ کی باری بعد میں آئی، پہلے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا، تاج کران بادشاہ کے سر پر رکھا جانے والا ایک تاج، یہ تصور دیتا ہے کہ تاج اسے پہنایا جاتا ہے جو اس دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے۔ تو حافظ قرآن کے والدین کو تاج الوالدین جب تاج پہنایا جائے گا تو کہا جائے گا اب تجھے دنیا میں اس کے صلے میں کہ تو نے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، ہم جنت کی تجھے اتنی اسٹیٹ دیتے ہیں، یہ تاج اس جنت کی بادشاہت کا ہے، یہ تاج کبھی اب اتارا نہیں جائے گا۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہے وہاں جنت کی تیری منزل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہاں بھی ایک خوبصورت جملہ، ملا اب میں کن کے نام لیتا جاؤں، اتنا بتا دوں، ملا احمد قاری رحمت اللہ علیہ، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کا ترجمہ غور سے سنو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ ناظرہ قرآن والوں کے لیے جو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل کرتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہوتا ہے اور محافظ بھی بنتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جو پڑھے گا اسے قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جو حافظ بن جائے گا اسے 10 پروانے دے کر اسے حق کے شفاعت اور بھی مل جائے گا۔ اب میں یہاں تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کر دوں، مسجد نبوی میں ایک بہت عظیم شیخ جو کہ 83 تک درس دیتے رہے، شیخ عمر فلاطہ، یقیناً شیخ القرآن کے جانشین حضرت مولانا اشرف علی صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کے والد نے ضرور ان سے ملاقات کی ہوگی، جو مؤذن کے اس اذان دینے والے چبوترے کے ساتھ بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے جہاں امام مالک دیا کرتے تھے، اب وہ دوبارہ عمر فلاطہ کے بعد وہاں کوئی درس نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنے درس میں کتنا عظیم جملہ کہا، میں نے خود سنا تھا۔ فرمایا کہ مسجد نبوی میں حضور کی مجلس میں جو صحابہ بیٹھتے تھے انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف تھا، انہیں اصحاب رسول ہونے کا شرف تھا۔ تو میرے نبی نے قیامت تک آنے والی امت پر جب نظر ڈالی تو فرمایا میری مجلس تو انہیں نصیب نہیں ہوگی جو بعد میں آئیں گے، فرمایا شفیعاً لاصحابی، جنہوں نے میری مجلس پائی وہ میرے صحابہ ہیں، جو قرآن کی مجلس پائے گا وہ قرآن کا اصحاب ہے۔ اب میں زیادہ اس علمی جملے کو بڑھاؤں تو ایک بڑی لمبی بات ہوگی، اتنا عرض کر دوں کہ قرآن پاک کا حفظ ایک عظیم بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علماء کرام کی موجودگی میں جہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں، خواص اور تجار بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ایسی خوبصورت مسجد شہری میں حافظ پیر طریقت حافظ محمد اقبال قریشی صاحب نے محفل سجائی، اس خوشیوں میں کیوں نہ آتا۔ میں مدینے سے جب پہنچا مجھے انہوں نے جو ہی خبر دی، میں نے کہا میں خود حاضری دوں گا۔ میرے دوستو، اس خوبصورت گلدستے کے اندر میں یہ بات واضح طور پر آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ جو میرے نبی نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ بے شک آپ کی نظروں میں ایک تاجر، ایک اعلیٰ منصب پر کوئی بیروکریٹ یا کوئی منصب میں بادشاہ ہو یا منسٹر ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کسی اور لہجے سے کوئی اس کا تعارف ہو، طلباء کرام اس حدیث رسول کی روشنی میں تم اپنا مقام اجاگر رکھو کہ میرے رسول نے خود یہ فرما دیا کہ میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اب یہ امت کی مرضی کہ ان کو احترام دے یا نہ دے۔ مجھے کل بھی مولانا محمد قاری حنیف جلندری صاحب، میں اور مختلف اور اکابرین جو کہ مذہبی امور کی میٹنگ میں نصاب کمیٹی میں ہم اکٹھے تھے، سردار یوسف صاحب جو وزیر وفاقی وزیر ہیں وہ بھی تھے، اور پیر صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں وہ بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، جناب انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو ہماری گورنمنٹ نے 5ویں جماعت تک ناظرے میں لازمی قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک 29 سپاروں کا فہم بھی انہیں
سکھایا جائے گا اور اس کا پرچہ ہوگا۔ ظاہر ہے نصاب کمیٹی میں ہر مسلک کے لوگ تھے اور میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور اس علماء مشائخ کونسل میں میں نے کل یہ بات واضح کی کہ قرآن پاک کی تعلیم انتہائی ضروری ہے اور یہ اچھا ہوا، لیکن قرآن کی تعریف حضرت امام ولی اللہ سے پوچھو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے اور رسول کیا ہیں؟ فرمایا رسول قرآن پاک کی علمی تعبیر کا نام ہے، اور رسول قرآن پاک کی عملی تفسیر کا نام ہے، اور قرآن پاک رسول اللہ کی علمی تعبیر کا نام ہے۔ یہ ایک دو لازم ملزوم ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک نصاب بنا رہے ہیں نرسری سے میٹرک تک، اور اس کمیٹی میں سارے اکابر ہیں، ہر مسلک کے بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ مولانا زاہد الراجدی صاحب، مولانا قاری حنیف صاحب اور مجھے، ان تین ہمارے وہ مسلک کے لوگ انشاءاللہ، اور نصاب میں بھی ہمیں اہمیت دی گئی ہے۔ جلدی آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ انشاءاللہ آنے والے نصاب میں جہاں سیرت کا چیپٹر ہوگا وہاں خلفائے راشدین کا بھی چیپٹر ہوگا۔ میرے دوستوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اتنا عرض کر دوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن ایک طاقتور کتاب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کا پہلا استاد رب ذوالجلال ہے، اور قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کا پہلا استاد اللہ، جس نے اپنے بندے مصطفیٰ کو ان اللہ اصطفیٰ میں آدم سے عیسیٰ تک رب نے اصطفیٰ کے ساتھ بات کی کہ میں نے چنا، اور آدم سے عیسیٰ سے مصطفیٰ کو چنا۔ میں یہاں اس پر بھی تشریح کر سکتا تھا کہ مصطفیٰ مجتبیٰ کیا مقام ہے۔ اتنا عرض کروں کہ جب حضور کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا، میں مختصر کروں گا، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جو بلندیوں پر ہے، جہاں حجاج کرام آج ان قدموں پر جہاں قدم بھی جم چکے ہیں اور جانا بھی آسان ہے، سلام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری ماں، وہ رسول اللہ کے لیے پانی کا مشکیزہ بھی اور خوراک بھی لے کر غار حرا میں جایا کرتی تھی، اور اسی میں جبریل امین نازل ہوئے، اور میں اب تشریح کے بغیر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبق ہے اس بات کے ساتھ پڑھو۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد قرآن کی تعلیم فرض ہے۔ پھر سن لو، ایمان کے بعد اگر کوئی صحابی عمر میں حضور کی عمر سے بھی بڑا تھا، جیسے حضرت سلمان فارسی یا اور بھی ایسے صحابہ تھے، تو انہوں نے حضور کی قدموں میں اپنے بچوں کو نہیں بٹھایا، بڑھاپے میں رسول اللہ سے قرآن سیکھا۔ یہ معیار مولانا شوف علی صاحب، علماء کرام، ضرور تعلیم بالغاں صرف قلم اور کاغذ لے کر لکھنے کا نام نہیں۔ اگر عمر کے جس حصے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ کیوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اگر عمر میں جتنے تھے صحابہ، انہوں نے اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں نہیں بٹھایا۔ صفحہ کی اس قرآن کی پہلے کے مدرسے کو دیکھو، اس میں بڑے بڑے جید وہ صحابہ ہیں جو ایمان کے بعد قرآن سیکھ رہے تھے۔ ارادہ کر لو۔ اور ایک جملہ دیتا ہوں امام غزالی کا، میں وقت تو زیادہ لے رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دستار بندی ہو بچے کی، وہاں میں احساس دلاؤں بڑوں کو کہ اگر تمہارے والدین نے قرآن تمہیں نہیں سکھایا یا کسی مکتب میں بٹھا کر کسی استاد سے نہیں پڑھوایا، تو ان کے حال پر اب رحم کھاؤ جو قبروں میں پہنچ چکے ہو۔ امام غزالی نے لکھا کہ ایسا بوڑھا جس کو والدین نے قرآن تو نہیں سکھایا
مگر جب وہ بڑھاپے میں پہلی بسم اللہ پڑھتا ہے تو باپ کی برزخی حیات جنت بن جاتی ہے۔ اپنے باپ کے حال پر رحم کھاؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس چیپٹر کو بھی یہاں میں ختم کرتا ہوں، مگر اتنا عرض کر دوں کہ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ ہمارے نبی کی ادا دیکھو، قرآن کا پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، جو صفا کی چوٹی پر، آج کل شیشوں میں جو پہاڑ صفا کا آدھا بند ہے، اسی کی دامن میں پیچھے جاؤ، پیچھے بھی وہ شیشے کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ دار ارقم ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے قرآن پاک سیکھا۔ مکہ کا وہ پہلا مدرسہ دار ارقم، اور مدینہ پہنچنے کے بعد صفا کا جب اترا، وہ قرآن پاک کا وہ مدرسہ ہے، اور اسی مدرسے میں وہ صحابہ جن کو حضور نے جہاد کے لیے بھی منع کر دیا تھا، ان کو آگے بٹھا کر قرآن ان کے سینوں میں منتقل کیا اور فرمایا کہ تم اس قرآن کو آگے کس طرح پھیلاؤ گے۔ اب سنو، ایک نمونہ دیتا ہوں استاد کو بھی، کہ اب استاد رسول اللہ ہیں اور شاگرد اصحاب رسول ہیں، اور کیسا عظیم منظر ہوگا کہ قرآن ان صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کے سینوں کو کتنا منور کر رہے تھے۔ اس دوران میں حضور نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہاں ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہاں ہے؟ وہ صفا میں وہ طالب علم اٹھا، تو وہ اٹھا تو چھوٹی پنڈلیوں والا، چھوٹی سی قد تھی عبداللہ بن مسعود کی، اور ان کے گھٹنوں سے پاؤں تک صرف ایک بالش کی پنڈلی تھی، وہ بھی سوکھی ہوئی تھی۔ اور جب صحابہ میں سے صحابہ حضور کی مجلس میں اس طرح یہ کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے، تو ان کا تہبند جب یہاں سے اٹھا تو اس کی سوکھی ہوئی اس پنڈلی کو دیکھ کر بعضوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، تو حضور نے فرمایا، تم عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں کو دیکھ کر جو سوکھی ہوئی ہیں اور چھوٹی قد کی ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ اگر احد پہاڑ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں اس طالب علم کی پنڈلی رکھ دی جائے، اس کی پنڈلی کا وزن زیادہ ہے۔ یہ شروع سے یہ بات ہے۔ میرے دوستو، اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں، یہ بات سننی ہے آپ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا، عبداللہ میرا دل چاہتا ہے، آج قرآن کی محفل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس محفل میں آپ کو قرآن کے بارے میں آگاہ کروں کہ ہمارے پیارے نبی کا انداز دیکھو کہ اس صفا کے چبوترے پر اپنے ان شاگردان قرآن کو، طالبان قرآن کو جب سامنے بٹھایا تو ان میں سے ایک طالب عبداللہ بن مسعود کو بلا کر یہ کہا کہ عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھ اور مصطفیٰ قرآن سنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر وہ منظر عجیب تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضور استاد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور کتنا عظیم منظر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے تھے اور سننے والے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آپ کے داڑھی مبارک سے تر ہو رہے تھے۔ تو قرآن کے سننے میں بھی یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جو بھی سنیں ضرور سبحان اللہ پڑھیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت ہو تو سبحان اللہ اسی پر ہونی چاہیے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر پیر طریقت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب کی بیٹے کی اس ختم قرآن کی تقریب میں جتنے سامعین آئے ہیں، آپ سے ایک ارادہ لینا چاہتا ہوں، ارادہ کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ ذہنوں میں رکھیں
کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو سارے عزیز رشتہ دار اس کو دفنانے کے بعد چل پڑتے ہیں، اور وہ تنہائیوں میں ہوتا ہے، اور وہ قبر جو اندھیرے کا گھر ہے، جو کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہے، مگر جب حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والا اس میں داخل ہوتا ہے تو سب چلے جاتے ہیں، جو بحر والے مٹی اوپر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں، اس تنہائی میں، ایک خوبصورت نوجوان انسانی شکل میں اس پر وارد ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو وہ میت اس وقت سمجھتا ہے کہ میرے یہاں دفنا کر جانے والے چلے جا چکے۔ وہ کہتے ہیں تو کون ہے؟ کہا میں تیرا دوست ہوں۔ ابھی وہ تعارف پورا نہیں کرا رہا۔ تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تیرا دوست ہوں۔ کیسے دوست؟ میں نے تو تجھے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیسے نہیں دیکھا؟ جس کو تو صبح و شام پڑھتا تھا وہی ہوں۔ قرآن پاک قبر کا بھی دوست ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ، اور قیامت کے دن بھی شفاعت کرے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن، اس مقدس کتاب کے محافظ اور وارث بن کر العلماء ورثۃ الانبیاء کے رتبے کے ساتھ یہ مدارس کا جو نظام چلا رہے ہیں قابل تحسین ہیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن اور اس کی برکتیں اس ملک میں امن بھی لائیں گی اور اسلامی انقلاب بھی لائیں گی، اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کی بھی شفاعت حاصل ہوگی اور قرآن کی بھی شفاعت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔